محمود اجگزئی صاحب، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان صاحب، ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، یوتھ آئی ایس ایف کے کارکنوں اور سوات کے غیور عوام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آج مجھے بہت احساس ہو رہا ہے کہ آج سوات میں اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے اور اس میں ہمارا چھوٹا بھائی مراد سعید نہیں ہے۔ میں آج اسٹیج سے آپ کے ذریعے مراد سعید کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو وہ جدوجہد کر رہا ہے، جو وہ اسٹرگل کر رہا ہے، اور جس طرح وہ ڈٹ کے کھڑا ہے عمران خان کے ساتھ، اور ان کو یقین دہانی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اکیلے نہیں ہیں، پورا سوات، پورا خیبر پختونخوا پورے طریقے انصاف آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں 5 منٹ بات کروں گا، موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ باقی لیڈرشپ بھی بات کر لے۔ آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں، 2 مقاصد ہیں۔ ایک، اس وقت ہمارا لیڈر عمران خان جیل میں ہے، ہماری خواتین، ہماری دیگر لیڈرشپ جیلوں میں ہے، ان کے خلاف ناجائز مقدمے بنائے گئے ہیں، جھوٹی مقدمے بنائے گئے ہیں، اور اس قسم مقدمے کے ایک عام آدمی کو پتا ہے کہ مقدمے نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، فراڈ۔ اور جب میرٹ پہ سارے کیسز چلیں گے تو عمران خان انشاءاللہ جلد رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے عمران خان کے خلاف نیریٹول بل کی، ان کا خیال تھا کہ ہم ٹی وی پہ پروپیگنڈا کر کے، ان کا خیال تھا کہ ہم میڈیا پہ پروپیگنڈا کر کے عمران خان کو عوام کے سامنے بدنام کریں گے، لیکن 8 فروری کو وہ تمام نیریٹو عوام نے مسترد کیا جو عمران خان کے خلاف چلا رہے تھے۔ 8 فروری کو عمران خان نے پوری پاکستان میں کلین سویپ کیا، کلین سویپ کیا۔ 180 سیٹیں ہم جیت چکے ہیں پارم 45 کے مطابق، لیکن جس طرح ہمارے مینڈیٹ کو پہ ٹاکا ڈالا گیا، 47 کی ذریعے بدلا گیا، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سے ملک چلا نہیں جا رہا۔ ملک میں معاشی طور پر بدحالی کا سامنا ہے، ملک میں بدامنی اور جو ایکسٹریمزم ہے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آج ہم آپ کے پاس آئے، ہمارا پہلا جلسہ ہے خیبر پختونخوا میں۔ ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کو اب ہم جدوجہد کریں گے کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے، اس ملک میں عدلیہ آزاد ہو، اس ملک میں پارلیمنٹ کے پاس طاقت ہو، اور اس ملک میں سویلین سپرمیسی ہو۔ اس کے لیے عمران خان جیل میں ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ لوگ اس مشن میں ہمارا ساتھ دو گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ملک کس طرح نہیں چلایا جا سکتا کہ ملک کی ادارے آپس میں دستگریبان ہو، اور جس طرح توہین کی جا رہی ہے عوام کی مینڈیٹ کی، اور جعلی لوگ حکومت پہ بیٹھے ہیں، اور جعلی وزیر اعظم اور جعلی ادھر پنجاب میں حکومت بنی ہے، یہ عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے۔ ہم کسی طور پر اس کو نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ اس کے خلاف ہم جدوجہد کریں گے، اور تب تک انشاءاللہ نہیں بیٹھیں گے جب ان حکمرانوں کو اپنے گھر پہ نہ بیٹھ دیں۔ میں ایک اور بات، اس وقت پورے خیبر پختونخوا میں، چمن میں، بلوچستان چمن میں، انگور اڈا اور خرلاچی اور غلام خان اور پوری قبائل میں پھر سے امن امان کی شدید خطرات منڈلا رہی ہیں۔ نئے سرے سے ایک جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ میں اسٹیج سے بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کھول کے سن لیں کہ ہم اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں مزید آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم مزید اس ملک میں کلاشن کوپ اور بارود کے کلچر کو آنے نہیں دیں گے۔
ہم مزید بدامنی کو برداشت نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں. ہمیں کاشنکوپ نہیں، ہمیں قلم اور کتاب چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے، ہمیں امن چاہیے. امن چاہیے کہ نہیں؟ میں آپ کے ذریعے اپنے حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چمن کے لوگوں کے اوپر اپنے گولیاں برسائی اور ان کے ساتھ مذاکرات سے انکار کرتے ہو. آپ ان کے ساتھ بیٹھو، مذاکرات کرو، جرگے کرو، ان کے معاملات کو سمجھو. آپ قبائلیوں کے ساتھ آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہے مرجر میں، آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم NFC ایوارڈ کے مطابق 3% دیں گے. آپ نے مرجر کے لیے کمٹمنٹ کی تھی کہ 1000 بلین ہم دیں گے قبائلیوں کو. لیکن آج آپ ان کو تمام وعدوں سے آپ مکر گئے ہو. آپ اگر وہاں کاروبار نہیں ہے، وہاں روزگار ختم ہو گیا ہے، وہاں اس وقت تمام ہمارے قبائلی پریشان ہے کہ ہم نے مرجر کیا تو غلطی کی ہے. میں ان حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری پوری پختونخوا ہے، ہم عوام پرامن لوگ ہیں، ہم عزت احترام سے بات مانتے ہیں اور بات سمجھتے ہیں. لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ ہمارے زور اور زبردستی دوست سے آپ اپنے فیصلے منظور کروائیں گے تو ہم ایسے فیصلوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم ہر صورت میں امن چاہتے ہیں. اگر کہیں ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے، تو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کر رہی ہے؟ وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں تو طریق صاحب کی لیڈرشپ اور کارکنوں کے پیچھے دوڑ رہی ہے. وہ اپنے کام سے جو ہے نا ہٹ چکے ہیں. اپنے کام پہ لگاؤ. جہاں بھی اس قسم کی سرگرمیاں ہو اس کے خلاف ایکشن لو، لیکن آپریشن نامنظور. داسدہ کہنا منگ آپریشن نگوڑو، منگ بدامنی نگوڑو، منگ دکلاشل کوپ کلچر نگوڑو، منگ بارود نگوڑو، منگ تو پک تماچے نگوڑو، منگ سوارو، منگ خپل بچولا خطالیم وارو، منگ خپل بچولا خروزگار وارو. او دا ورطاو چی دایو سوائی چی بمالا کرنو پا پاٹا بانے ٹیکس لگاو. زوام مانگا پہ سملائی کے مگر اس خبرہ کری دا. او دام ویلی چی رورا پا پاٹا کرنا ٹیکس نشی لگولے انشاءاللہ. دا ٹیکس را نشی لگولے. اس ٹیکس کو ہم نہیں مانتے. ہم نے فائنانس منسٹر سے بھی بات کی ہے. آپ نے تو ہمارے علاقے میں، یہ تو وار زون ہے، ہمارے علاقے میں دہشت گردی اور ایکسٹریمزم اور خاص کر جو جنگ جاری ہے، اس سے تو ہماری معیشت تباہ کر دی ہے. ہم کسی طور پر ہمارے ساتھ بیٹھے، ہماری صوبے میں سہولیات دے، فیسلٹی دے، انڈسٹری لگائے، اپنی کمٹمنٹ پوری کرے، فنڈ دے، پھر آپ کے ساتھ بات کریں گے. لیکن آپ اگر متبادل روزگار بھی نہیں دیں گے تو اس قسم کا ہم نہیں مانتے. نمنو کرنا انشاءاللہ دا سواد خلقو، دا ملکان خلقو، دا پھاٹا خلقو منگستا سر آواز دا پارا اڑاڑو انشاءاللہ تعالی. پاکستان عمران خان رہا کرو. زندہ باد.